نماز کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج اس بات پر گفتگو کرنی ہے کہ عام طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دوران وہ اپنے دل میں قرأت کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے تلفظ کی ادائیگی نہیں کرتے، لفظوں کی ادائیگی زبان سے نہیں کرتے، بس وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، اب ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، دوسری آیت، تیسری آیت، زبان بالکل خاموش، ہونٹ دونوں ملے ہوئے، پوری نماز اس طرح گزر جاتی ہے اور اٹھک بیٹھک کر کے اس طرح چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید قرأت اسی چیز کا نام ہے۔ قرأت اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ سوچنے کا نام ہے۔ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ ہے کہ میں اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب میں کوئی سورت پڑھ رہا ہوں، اب میں رکوع میں چلا گیا تو بس سبحان رب العظیم پڑھ رہا ہوں۔ ہونٹ جب تک نہیں ہلیں گے، زبان نہیں ہلے گی تو تلفظ نہیں ہوں گے، ادائیگی نہیں ہوگی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زبان بھی ہلے، ہونٹ بھی ہلے، اور اتنی آواز آنی چاہیے کہ کم از کم آپ سن سکیں، آپ خود آپ کے کان میں آواز آ رہی ہو۔ اس کو قرأت کہتے ہیں، اس کو ادائیگی کہتے ہیں۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ادائیگی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ زبان کو بند رکھنے سے یا ہونٹ بند رکھنے سے قرأت نہیں ہوتی۔ قرأت کا جو بھی آپ پڑھ لیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، التحیات، نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو زبان سے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نماز میں، یعنی امام سے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، اور امام سے آگے نکل کے آگے چلیں، گویا ہم امام بن جائیں۔ ایسے شخص کے بارے میں ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرمایا اما یخشی احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل اللہ رأسه رأس الحمار، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب تم اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتے ہو تو اللہ تمہارے سر کو گدھے جیسے سر نہ بنا دے؟ یعنی رکوع کے اندر گئے، اب امام سے پہلے سر اٹھا لیا، سجدے میں گئے، امام سے پہلے سر اٹھا لیا۔ اصل وہی تو اس بارے میں ہے کہ سجدے میں تھے، امام سے پہلے اٹھ گئے، رکوع میں تھے، امام سے پہلے اٹھ گئے، تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ اور یہ صرف ڈراوا نہیں ہے، بلکہ محدثین میں سے ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر تجربے کی کوشش کی۔ بہت بڑے محدث تھے اور ان کے پاس لاکھوں لوگ آ کر حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ تجربے کی کوشش کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا، اور پھر ان کا چہرہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چہرہ چھپا کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، باقی آواز انسانوں والی، باقی دھڑ انسانوں والا، اور چہرہ گدھے والا ہو گیا۔ آواز بھی انسانوں والی آتی تھی، حدیث بھی پڑھاتے تھے، لیکن اللہ نے چہرہ مست کر دیا۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب اس طرح کی کوئی وعید آئے، اس طرح کی کوئی بات آئے، تو اس پر ہمیں تجربے کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا مصداق بننے سے بچیں۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جو کوتاہی پائی جاتی ہے اور امام سے جلدی نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ دو موقعوں پر۔ ایک تو یہ کہ جب امام رکوع سے کھڑا ہوا، یعنی قومے میں، اب امام اگر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ رہے، اور یا اس کے بعد بھی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہہ رہے، تو مقتدی کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ نہیں میں سجدے میں جاؤں، تو امام سے پہلے تو آپ سلام پھیر نہیں سکتے، چاہے امام اس نماز پر 15 منٹ لگا دے، 20 منٹ لگا دے یا 2 منٹ لگائے، سلام سے پہلے تو آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اب امام کے پیچھے آ کے آپ پھنس گئے، لہذا آپ نے امام سے پہلے تو نکلنا نہیں ہے، تو طریقے سے چلتے رہیں، امام سے پہلے رکوع میں جانے کی کوشش نہ کریں، یا امام کو گویا یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب اب جائیے، رکوع میں جائیے۔ اسی طرح جب دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، جلسے میں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی عام طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بس یہ بہت ہو گیا، دو سجدوں میں کے درمیان بیٹھ کے اب امام کو دوسرے سجدے میں جانا چاہیے۔ تو اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ کہیں ہمارے ذریعے سے ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ میں آئے۔ اس لیے کہ امام بنایا گیا ہے اس کام کے لیے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے نماز میں،
باقی کاموں میں امام نہیں کہتا کہ آپ ہماری پیروی کریں، لیکن نماز میں جب آپ نے امام بنا دیا کسی کو تو اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس میں عافیت ہے، ورنہ خدا نخواستہ اللہ کی اس پکڑ میں نہ آ جائے۔ ایک اہم بات انہوں نے توجہ دلائی، وہ یہ کہ نماز میں کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آنکھوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ ہاں البتہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا دھیان تقسیم ہوتا ہے، بار بار آنکھیں کھولنے سے ادھر ادھر توجہ جاتی ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ مستقل اس کی عادت بنا کے نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اور نماز علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی مکروہ ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔